بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے بی اے فیملی کے اس سیگمنٹ خاص و عام میں آپ تمام خاص و عام کو خوش آمدید۔ آج اس سیگمنٹ کا پہلا پروگرام تھوڑا سا تعارف۔ پروین شاکر نے کہا تھا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کیے، بالکل اسی طریقے سے اس پروگرام کی اہمیت اور افادیت بھی وقت کے ساتھ ساتھ آپ پر عیاں ہوتی رہے گی۔ اس پروگرام میں ہم عام لوگوں سے کچھ خاص باتیں، جبکہ بہت ہی خاص لوگوں سے کچھ بہت ہی عام سی باتیں کریں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی اپنی اپنی خصوصیات اور اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مختلف ہونے کے باوجود بحیثیت انسان ہم سب برابر ہیں۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت ہی خاص مہمان کو یہاں پہ دعوت دی ہے۔ پاکستان سے شرکت کر رہے ہیں، پیشے کے لحاظ سے طبیب ہیں، سرجن ہیں، سرجری کرتے ہیں، عہدے کے لحاظ سے بریگیڈیئر، پاکستان آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اپنی سوشل اور پروفیشنل لائف میں بہت سارے انعامات اور اعزازات وصول کیے۔ ان کے اعزازات میں سب سے بڑا اعزاز ستارہ امتیاز ملٹری ہے، جو انہوں نے صدر پاکستان سے اپنی بے پناہ اور بے مثال خدمات کے عوض وصول کیا۔ آج ہماری یہ خوش قسمتی ہی نہیں بلکہ خوش بختی بھی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر ڈاکٹر عرفان ظفر حیدر۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ آج اپنے پروگرام میں بلایا، بہت شکریہ، بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم حاضر ہیں جی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آج ہمارا یہ خاص عام کا ایک پہلا پروگرام ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں، اور رمضان کا مہینہ جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارک، اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت مبارک، اور اللہ کرے کہ یہ رمضان جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک باعث رحمت جو ہے وہ بن کے آئے۔ پروگرام کرنے کا یہ تھا کہ آپ سے رمضان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو بھی کی جائے۔ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ ماہ رمضان کی تھوڑی سی فضیلت آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کا بھی ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی کچھ نئی انفارمیشن ملتی ہے۔ جی بہت شکریہ یوسف چودھری، آپ نے بڑے اپروپریٹ موقع پہ یہ سوال پوچھا ہے۔ ہمارے ہاں آج پہلا روزہ تھا اور ظاہر ہے پہلے روزے کے بعد پھر دوسری تراویح تھی، تو آج کی جو چیزیں پڑھی گئی ہیں ان میں سورہ بقرہ ہمارا چل رہا ہے، تو اس میں یہ بات آئی کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے کہ پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے، یہ صرف ہم مسلمانوں پہ نہیں ہے بلکہ جن کو ہم نان مسلم کہتے ہیں یا باقی عقائد والے، باقی ریلیجن والے، باقی مذہب والے، اور صرف اس وقت نہیں بلکہ آج بھی جو ہے وہ کرسچن بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ تو یہ صرف مسلمانوں پہ نہیں بلکہ باقی مذاہب پہ بھی روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وہ یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو اب مقصد تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو بھی امتیں ہیں اگر متقی بننا چاہتی ہیں تو اگر روزے کا اہتمام کریں گی تو ان میں تقوی اور پرہیزگاری اور اس میں نیکی کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ تو میرے نزدیک تو جب اللہ نے یہ بات کہہ دی تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ہم پہ فرض کیے گئے تاکہ ہم متقی بنیں اور پرہیزگار بنیں۔ اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، جیسے آپ تو ماشاءاللہ ابھی پاکستان میں ہیں، لیکن ہم یہاں پہ امریکہ میں بہت سارے چیزوں میں گھرے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہماری کمیونٹی اور خاص طور پہ ہمارے کلچر سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ جابس کو بھی مینٹین رکھنا، پھر روزوں کو بھی مینٹین رکھنا، تراویحوں کو بھی مینٹین رکھنا، عبادات کو، جو کہ پاکستان میں ایک سسٹم چلا کرتا تھا جو کہ جس سے اب ہم یہاں پہ محروم ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان ملکوں میں اس کا جو ہے وہ کس طریقے سے اس تدارک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل پیدا نہیں کی، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور دین پہ چلنا یا نیکی کا کوئی بھی عمل کرنا کسی بھی مذہب میں وہ آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آتے۔ تو ایک تو دو باتیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں بیان کر دی ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر پہ ہیں
تو اس میں تو آپ روزے کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں, بعد میں قضا رکھ لیں, جب آسان ہو, جب موسم اچھا ہو, جب دن چھوٹے ہوں, روزے چھوٹے ہوں, آپ آسانی سے رکھ سکیں تو ان کو قضا کر لیں. یہ طریقہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ پھر بھی نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے, تو پھر آپ اس کا فدیہ دیتے ہیں. اور فدیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کو 2 وقت کی روٹی کھلا دیں. اب یہ کتنا آسان ہے کہ ایک شخص کو 2 وقت کی روٹی کھلا دیں, تو یا 2 لوگوں کو 1 وقت کی روٹی کھلا دیں, وہ ایک ہی بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں کوشش تو کرنی چاہیے کہ روزہ ہی رکھا جائے, لیکن اگر کوئی مجبوری ہے, جیسے سفر ہے یا بیماری ہے یا کوئی بھی نکاحت ہے یا کوئی مجبوری ہے, تو اس میں جو ہے وہ قضا کیا جا سکتا ہے یا پھر فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی. اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہ پاکستان سے باہر ہیں یا ہمارے جیسے لوگ ہیں جو ان ملکوں میں ہیں؟ اسلام تو یوسف صاحب ایک عالمگیر مذہب ہے, تو اس میں ہم اس کو کیٹیگرائز اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی دور ہے یا وہاں پہ روزہ بڑا لمبا ہے یا مشکل ہے یا موسم بہت گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یا سحری افطاری کرنا مشکل ہے, اس میں پرابلم ہوتی ہے, تو اس میں روزے سے فرار کو اختیار نہیں کر سکتے. لہٰذا جہاں بھی آپ دنیا میں ہوں تو روزہ تو رکھنا پڑے گا. اچھا, مطلب اس سے کوئی راہ فرار جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, اس سے بھاگنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس سے بھاگ سکے؟ نہیں جی, دین تو پھر جو ہے نا وہ ماننے کا نام ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے تسلیم کرنا, سر تسلیم خم کرنا, اور جو اللہ نے کہا اس کو مان لینا من و عن, یہی اسلام ہے, اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ عموماً روزے کا ایک کانسیپٹ جو یہاں پہ بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, ایون بہت ساری جگہوں پہ شاید آتا ہے, کہ روزہ شاید ایک اس چیز کا نام ہے کہ صبح اٹھ کے سحری کر لینا اور اس کے بعد مغرب کے وقت شام کو اسے کھول لینا, شام تک جو بھوکا رہنا ہوتا ہے اسی کا نام روزہ ہے, اور ایسا بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو کیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو پہلی بات ہی وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ ہم نے روزہ فرض اس لیے کیا کہ تم متقی بنو. اس میں بھوکا پیاسا رہنا یا آپ کی برداشت کا یا آپ کی ٹالرنس کا امتحان لینا تو مقصود ہی نہیں. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ جو بھوکا پیاسا رہنا ہے, اللہ کو ہماری بھوک پیاس سے کیا, اس نے تو اتنی چیزیں, اتنا رزق ہمارے لیے پیدا کر دیا, تو اس کو بھوک پیاس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, آخر میں ایک بہت اہم سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پیشے کے لحاظ سے آپ ڈاکٹر بھی ہیں, تو آپ بہت اچھا اس میں جواب بھی شاید دے سکیں گے کہ اس میں جو بھوک اور پیاس اور باقی جو چیز ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا مینٹین کیا جا سکتا ہے کسی طریقے سے, کھانے پینے کے حوالے سے اس کو آسان بنانے کا کوئی ایسا طریقہ آپ بتا سکتے ہیں جو کہ ہمارے ویورز بھی دیکھ سکیں, سن سکیں, اور ان کے روزے شاید آسان ہو سکیں؟ حالانکہ یہ ممکن تو نہیں ہے کہ روزوں کو آسان ہم اپنے طریقوں سے بیٹھ کے کریں. ایک چیز ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ جو حشر کا دن ہوگا بڑا لمبا ہوگا, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, اور اس کے بارے میں آیا حدیث شریف میں کہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے تو پیاس مٹ جائے گی, تیسرا کلمہ پڑھیں گے تو بھوک مٹ جائے گی. تو میں تو یہ اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ تیسرا کلمہ پڑھتے رہے نا, جب بھی موقع ملے, ظاہر ہے وہ تو اپنے دل میں آپ نے پڑھنا ہوتا ہے, تو اس میں بھوک پیاس کا آپ کو احساس نہیں ہوتا. تو میرا خیال میں اگر تیسرا کلمہ ویسے بھی اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جی, تھینک یو ویری مچ. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز مجھے میڈیکلی ذرا بتائیے گا کہ اگر فرض کیا جیسے روزہ کھلتا ہے, بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کھا ہی لیتے ہیں تاکہ جو پورے دن کے بھوکے ہوتے ہیں, تو ان کا کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ سارے کا سارا جو ایک اس کا وہ ہے امپیکٹ جو ہے روزے کا, وہ اپنی بھوک سے اس کو ختم کیا جائے. تو کیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی یہ چیز نقصان دہ ہے یا اس کا ہونا جو ہے وہ ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں؟ اس کے بارے میں یہ ہے جی کہ جو میانہ روی ہے نا, وہ سب سے اچھی پالیسی ہے. اور میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ آپ اتنی جلدی اور اتنا سارا جو ہے ایک دم نہ کھائیں, کیونکہ معدے نے تو ہضم کرنا ہے اپنے پروسیس کے ساتھ, لیکن اتنا کھا لینا چاہیے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ سسٹین کر سکے, اور اگلے جو 12-14 گھنٹے ہیں یا 16 گھنٹے ہیں ان میں باڈی کو زیادہ جو ہے نکاہت اور زیادہ کمزوری فیل نہ ہو. تو میرا خیال میں آرام سے کھانا چاہیے اور سنبھل کے کھانا چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہے. جی, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ ہمارے ساتھ پاکستان سے آج کے پروگرام میں آپ نے شرکت کی, اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت سارے لوگوں کے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ.
اور آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی ریگولر بیسس پہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی, تو یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان سے بریگیڈیئر ڈاکٹر عرفان ظفر حیدر, اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور آپ سے انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے یوسف چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.